قرآن لباس ہے ان کا. ہے قرآن ان کا. باہر والوں قرآن ان کا. میں پھر شاید کبھی میرے دماغ میں کیڑا سرسرانے لگتا ہے. اب ایسا ہے کوئی بندہ کہے کہ غضنفر کا لباس مجلس میں آ سکتا ہے، غضنفر خود نہیں آتا. میں کہہ گیا تم رہ گئے ہیں. وہ جاہلو جس کا لباس آ سکتا ہے وہ خود تو 1000 درجے زیادہ حقدار ہے آنے کا. قرآن علی اور اولاد علی کا لباس ہے. نماز میں قرآن آئے علی نہ آئے. اسی لیے تو جیتے رہو. اسی لیے تو اس گھر سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا. اے علی کے بیٹو ہم نے تم پر لباس نازل کیا. اب ایسوں کو کوئی کیا سمجھے، لفظوں کے پیرائے میں کیا ڈھالے، شعور اس کے گرد احاطہ کیسے کریں، وہ زندان عقل میں قید کیسے ہو. کیونکہ ادراک ہے یا شعور، عقل ہے یا فکر، یہ کل پیدا ہوئے ہیں، یہ ازل سے پہلے ہے. سمجھ میں آ رہے نا میری بات؟ ہاں یہ تو میں نے کل بھی نیاز اکبر بتایا تھا کہ 4 خون کے رشتے ہوں، حجیت کا رشتہ نہ ہو تو اس گھر کے رشتہ داروں کو پتہ نہیں چلتا کہ آنے والا کیسے آیا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں یعنی حیران ہوئی تھی پھوپھی جب مولا نے کہا تھا کہ یا متی اجالی افطارک اللیلۃ عندنا. پھوپھی ماں آج رات روزہ ہمارے یہاں افطار کیجئے. 14 شعبان کو مولا نے فرمایا. سرکار کوئی دعوت ہے؟ نہیں، صرف آپ کے لیے ہے. کیوں؟ مہمان آئے گا. اچھا کس کی جھولی میں؟ تیرے مولا عرض کریں فرمایا جناب نرجس کی جھولی میں. اچھا یہ پہلے بتا دوں محترم بیٹے، بظاہر یہ بھی جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں بظاہر پہلے خادمہ تھیں. سر اٹھانا کیا کرتی تھیں؟ جب جناب حکیمہ کہیں سے آتی جرابیں اتارتی، جوتے سیدھے کرتی. لیکن آج جب مولا نے کہا نرجس کی جھولی میں آنے والا ہے، بی بی جا کے جب بیٹھی جناب نرجس جھکی، جرابیں اتاروں، اور کہا بھی یہی اتنی خفا کے یا سیدتی، اے میری سیدہ مجھے جرابیں اتارنے دے. بی بی نے کہا لا بل انت سیدتی، تو میری سیدہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ لا بل انت سیدہ تھی، تو ہے میری سیدہ. انی اخذت خفا کے، میں تیری جرابیں اتاروں گی، آج کے بعد تو نہیں. تو ہماری حجت کی امام بننے والی ہے. مگر پہلے یہ تو بتا، میں نے جھگڑا بھی کرنا ہے تم سے. بی بی وہ کیا؟ مجھے غیر سمجھے رکھا، چھپائے رکھا مجھ سے.
بی بی کیا یہی کہ آنے والا ہے کوئی؟ آپ کو کس نے کہا؟ کہا اس نے کہا جس نے سچ کو سچ بولنا سکھایا۔ اچھا میرے شہنشاہ نے کہا؟ انہوں نے کہا تو پھر ہوگا، ورنہ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ مائیں چند لمحے تک پہلے بے خبر ہوتی ہیں۔ ہاں پھر گئی بی بی، وہ تو یہ کہہ رہی ہے۔ اب بیما آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ان الصبی منا لا يتکلم فی بطن امہ ویقرأ القرآن ویعبد ربہ وعند رضائہ تطیعہ الملائکۃ۔ فرمایا ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ شکم مادر میں کلام کرتے ہیں، صرف کلام، یقرأ القرآن، شکم مادر میں قرآن پڑھتے ہیں، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی تین جملے اگر شاہ جی اشفاق لے جاؤ نا، اشفاق شاہ علماء زمانہ تک، عبادت تو شعور پہ واجب ہے۔ بیٹھے چلے گئے ہو؟ ہاں وَعِنْدَ رِضَائِهِ تُطِيعُ الْمَلَائِكَةُ۔ تو ابھی ماں کی جھولی میں ہوتا ہے، شیر خار ہوتا ہے کہ ملائکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں کہہ گیا کچھ ہاتھ اٹھے، کچھ واہ واہ کی آوازیں آئیں، کچھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھے۔ تُطِيعُ الْمَلَائِكَةُ تُطِيعُ الْمَلَائِكَةُ، کتابیں دیکھ لو جشن کے بعد مجھ سے، ملائکہ اطاعت کرتے ہیں۔ ذرا قرآن سے شاید آدمی پوچھتے ہیں اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور جب ماں کی آغوش میں ملائکہ کا بھی اولی الامر ہے۔ اللہ اللہ، باہر والو ٹھیک ہو؟ پھر بھی واپس گئی کہ جی میں بیٹھی تھی، کان رہا غیبت عن عینی، میری آنکھوں سے غائب ہو گئی حجت کی ماں۔ اور یہی لفظ مسلم دکھا دینا ان کو، اور تو بہار اور انوار میں دکھا دینا۔ بی بی کہتے فرجعت صارخۃ، میں چلاتے ہوئے واپس دوڑی، نرجس غائب ہو گئی۔ مولا نے مجھ سے کہا ارجعی تجدینہ ہو، ہاں مکانہ ہو، جا واپس، اسی مکان میں ہے، اسی جگہ ملے گی۔ کہ جب میں نے جا کے دیکھا تو کیا نظر آ؟ فَإِذَا بِهَا نُورٌ غُشِيَ بَصَرِي، ایسے نور نے اسے گھیرا ہوا تھا، میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس محلے والے بولے پڑے بات غوشیہ باسری، اور میں نے چونکہ مخدومہ ہے اس کے مقام کے احترام کو رضا مد نظر رکھ کے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، ورنہ اور ترجمہ تھا۔ ہاں آنکھیں چندھیا گئیں۔ جو 4 امامتوں کے رشتہ دار ہے، جو اس کے آمد کے حجاب کو نہیں دیکھ سکتی، تو اس کی حقیقت کو سمجھے گا جو حجاب اللہ ہے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات ہے نا؟ اب یہ کہے تو ہر کوئی دیتا ہے، اور کہا جب بچے بھی سن چکے ہیں علماء سے، خطباء سے، واعظین سے، کہ یہ محمد و آل محمد، یہ جو 14 کے 14 محمد ہیں، یہ اللہ کے حجاب ہیں، اللہ کا حجاب ہیں۔
اب دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ کا حجاب، اور علی تو وہ ہے کہ خود رسول نے فرمایا ان اللہ لا یحجب علیا، لا یحجب حجاب ولا ستر، کوئی حجاب کوئی پردہ اللہ کو علی سے چھپا نہیں سکتا۔ سر اٹھانا، یہ مجالس درس گاہیں ہوتی ہیں، یہاں عقیدہ کے قبلہ کی سمت سیدھی کی جاتی ہے، ہاں، اور قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری یا نہیں؟ ہاں، اب یہ بھی یاد کاظمی طرفہ تماشا ہے کہ تمہارا اپنا وہ شیعہ مولوی جو زندگی بھر تمہیں علی کی ولایت سے روکتا رہا، مرنے کے بعد خود تمہارے کندھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے جب فرشتے آئے نا انہیں کہہ دینا علی میرا امام ہے۔ چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ کوئی حجاب کوئی ستر اس کو علی سے چھپا نہیں سکتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا لأن علی هو الستر والحجاب، کیونکہ جس حجاب جس پردے میں وہ رہتا ہے وہ خود علی ہی تو ہے۔ کیا ہے؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ اس پردہ دار کا پردہ ہے علی۔ نہیں، جس کو اچھا نہیں لگ رہا وہ چلا جائے۔ میں نے کہا اس پردہ دار کا پردہ ہے علی۔ اب ایک مثال سے سمجھو، کیونکہ مثال کے بغیر تم گنگ بن کے بیٹھے رہتے ہو۔ اب کسی محفل میں کوئی پردہ دار خاتون آ جائے، آپ اس کا برقع نوچ لیں کہ یہ باہر پھینکو، خود اندر جاؤ، جوتے پڑ جائیں گے کہ پردہ دار کو اندر بھیج رہا ہے، اسے بے پردہ کر کے علی ہے اس کا پردہ، نماز میں خدا کو بے پردہ کرتا ہے۔ اللہ ہاں، یہ سارے حجاب اللہ ہیں۔ میں نے عادت تو غلط ڈال دی ہے تم لوگوں کو، اور آج ممبر کی قسم، مولا قائم کی قسم، 1% بھی نہ میرا موڈ تھا، نہ ارادہ، نظم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے یہ آنے والے اتنی بوتھے لے کے آ گئے سامنے، میں نے کہا یار آج اتنی بڑی عید ہے اور ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، 2 بجے تک واللہ باللہ سمت اللہ، امام حسین کی قسم 2 بجے تک کوئی ارادہ تک نہیں تھا۔ اس کے بعد ہوا کی تعداد کے مطابق 11 بند ہوئے،
تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، سن لینا، اور کم از کم اتنا ثبوت ضرور دینا کہ پتہ چلے اپنے شہنشاہ کے جشن میں ہو۔ پتہ ہے تمہیں کہ پہلا بند دعائیہ ہوتا ہے، اور یہ اسی کی حضرت شاہ جی شاید قدمی تاثیر ہوتی ہے کہ آگے اشعار عطا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اب پہلا جو دعائیہ بند ہے، اسی سے تمہاری قوت خرید کا پتہ چل جائے گا کتنی ہے، کیا ہے۔ اے پردہ توحید کرم آج بھی کر دے، اب ہاں چاروں مصروں میں اشفاق پر کی تکرار پہ غور رکھنا ہے۔ اب جیسے پردہ، پری، پرستان، ان پر تو ہر ایک میں آ رہا ہے نا، بس اسی پہ غور رکھنا جو شعر شناس ہیں۔ اے پردہ توحید، یہ پہلا پر آ گیا ہے۔ اے پردہ توحید کرم آج بھی کر دے، پل بھر کو اٹھا دے میرے افکار سے پردے۔ یہ والا ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے۔ اے پردہ توحید، ہاں شعر سن لینا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کی گہرائی گہرائی اور معنویت میں اترنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ پہلی بات یوں پردے کی ہوئی ہے، اگلے مصرے میں یوں ہوئی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی۔ اے پردہ توحید کرم آج بھی کر دے، پل بھر کو اٹھا دے میرے افکار سے پردے۔ عش عش کرے جبریل وہ اشعار کو پردے۔ اب پتہ نہیں کون تماشائی ہے کون کیا ہے۔ عش عش کرے جبریل وہ اشعار کو پردے، اور لڑنے کو مقصر سے نئی تیغ و سپر دے۔ سپر ڈھال کو کہتے ہیں۔ بار والوں بگار میں آئے ہو یا جشن میں؟ عش عش کرے جبریل وہ اشعار کو پردے، اور لڑنے کو مقصر سے نئی تیغ و سپر دے، اور سر دھننے لگیں، سر دھننے لگے جشن میں بیگانے یگانے، اور سنوا دے ہمیں آج بھی حوروں کے ترانے۔
تماشا جی شاید آدمی ایک ہی موضوع ہوتا ہے، آج کے دن پڑھنا پڑتی ہے سرکار کی آمد پر ہی، ہاں اب کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال وہی بات دہرائی جائے، وہی تخیل. اور آج بھی اگر تمہاری قوت خرید بیدار ہے تو ایسے ایسے استعارے تمہیں ملیں گے جن کی تاریخ اردو ادب میں انشاءاللہ نہیں ملتی ہوگی. ہاں سر اٹھانا. کیوں آج بھلا کعبے کی دیوار میں خم ہے؟ کعبے کی دیوار میں خم ہے، اور پھر کیوں دم عیسیٰ میں نئے طور کا دم ہے؟ عیسیٰ کا معجزہ ہی دم ہے، پھونک مارنا، پرندہ خلق کر کے اڑا دینا، اس لیے دم عیسیٰ مشہور ہے. کیوں آج بھلا کعبے کی دیوار میں خم ہے، پھر کیوں دم عیسیٰ میں نئے طور کا دم ہے؟ اور اب بھی اگر چہروں پہ خریداری کی سند کی مہر نظر نہ آئی تو میں جشن سے باہر کر دوں گا کہ یہاں تمہارا کام کوئی نہیں. زمزم بھی کسی کوثر عرفان میں زم ہے. کیوں آج بھلا کعبے کی دیوار میں خم ہے، پھر کیوں دم عیسیٰ میں نئے طور کا دم ہے؟ زمزم بھی کسی کوثر عرفان میں زم ہے. لگتا ہے کہ اب آمد سلطان حرم ہے. اوٹ کا قافیہ بوٹ سننے والوں کو تو کوئی خبر نہیں ہوگی علمدار کے غزل پر کہہ کیا رہا ہے. ہاں لگتا ہے کہ اب آمد سلطان حرم ہے، اور ہوتا نہیں، یعنی یہ ہوتا نہیں ہے، کبھی ہوتا نہیں. ہو نور بھی موجود، ضیا بھی. قرآن پڑھو. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ کہتا ہے میں نے سورج کو ضیاء بنایا، چاند کو نور. کبھی ایک ساتھ آئے؟ بھئی یہی تو کہہ رہا ہوں. ہوتا نہیں، ہو نور بھی موجود، ضیاء بھی، پر آج اتر آیا ہے بندہ بھی خدا بھی. یار اٹھانا. ہوتا نہیں، ہو نور بھی موجود، ضیاء بھی، پر آج اتر آیا ہے بندہ بھی. اچھا مثلا بیٹے جیسے پہلے علمدار وہ پر کی تکرار تھی نا، پردہ
پردے پردے سے پردے، یاد ہے نا؟ اب اسی طرح ایک اور لفظ کی تکرار ہے، سننا. جس لفظ کا ترجمہ نہیں معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا. پھر جود خدا بند کے ہے ابر کی جل جل. ہاں، یعنی اللہ کی سخاوت کا جو بادل ہے اس کی آج پھر گرج سنائی دے رہی ہے. ہاں، عربی کا لفظ ہے جل جل. اس جل جل کے معنی ہے گرج، سر اٹھانا. پھر جود خداوند کے ہے ابر کی جل جل، پھر کوچائے فردوس کی شاہراہ ہے جل تھل. جل 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 تھل، ساتھ رہنا شعر کے. ہاں، پھر جود خداوند کے ہے ابر کی جل جل گرج. اگلے مصرے میں لفظ آئے گا جلا جل. اس کے معنی ہے گھنگرو، جو پاؤں میں گھنگرو نہیں باندھے جاتے. ہاں جاؤ لغت دیکھ لینا، علماء سے پوچھ لینا. پازیب کی جنگا گھنگرو، اسے جلا جل کہتے ہیں عربی میں. پھر جود خداوند کے ہے ابر کی جل جل، پھر کوچائے فردوس کی شاہراہ ہے جل تھل. اور سن، غور سے سن، بجتے ہیں حوروں کے جلا جل. باغ والوں سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ پہلی جل جل، جل جل گرج، جلا جل گھنگرو، اور جل تھل کو تو جانتے ہی ہو نا. پھر جود خداوند کے ہے ابر کی جل جل، پھر کوچائے فردوس کی شاہراہ ہے جل تھل. سن، غور سے سن، بجتے ہیں حوروں کے جلا جل. اور اے منکر قائم، میرا کیا جاتا ہے جل جل. چلے گئے ہو، میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا. پھر جود خداوند کے ہے ابر کی جل جل، پھر کوچائے فردوس کی شاہراہ ہے جل تھل. سن، غور سے سن، بجتے ہیں حوروں کے جلا جل. اے منکر قائم، میرا کیا جاتا ہے جل جل. چونکہ قائم آیا ہے، آج اللہ کسی کو بھوکا تو نہیں نہ رکھ سکتا. ہر چیز پہ اللہ کی عنایت بھی تو ہوگی، پھر آج جہنم کی ضیافت بھی تو ہوگی. اللہ، میرا خیال ہے باہر والے تھک گئے ہیں. ہر چیز پہ اللہ کی عنایت بھی تو ہوگی، پھر آج جہنم کی ضیافت بھی تو ہوگی. ہاں، آؤ اب ذرا آنے والے کی طرف نیاز اکبر دیکھتے ہیں. ہے نور سے اور خاک سے بالا تیرا آنا،
جو میرا منصب ہے خطاب میں وہ جبرن نہیں سناتا، اور شاعری تو میرا پیشہ نہیں ہے، تو تمہارے مجبور کرنے پہ سال میں ایک نظم ہوتی ہے، یہ جبرن کہاں سناؤں گا؟ ہے نور سے اور خاک سے بالا تیرا آنا، اور مخلوق کے ادراک سے بالا۔ ابھی میں دیکھتا ہوں جو قائم کا رعایا ہے وہ نہیں رہے گا، کچھ اور ہو جائے گا۔ جو دل میں شک کے، جو اپنے دل کے سومنات میں شک کے بت چھپا کے بیٹھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پاش پاش تو ضرور ہو جائیں گے، اور بتوں کے ٹوٹنے کی آواز یہاں تک ضرور آئے گی۔ ہے نور سے اور خاک سے بالا تیرا آنا، مخلوق کے ادراک سے بالا تیرا آنا، ہاں امر سے افلاک سے بالا تیرا آنا، رضوان سے املاک سے، ملک کی جمع رضوان سے املاک سے بالا تیرا آنا۔ خالق سے کہا میں نے، خالق سے کہا میں نے کہ اس جیسا کہیں ہے، خالق سے کہا میں نے کہ اس جیسا کہیں ہے، وہ بولا بقیہ تھا یہ بس اور نہیں ہے۔ ہاں سر اٹھانا، خالق سے کہا میں نے کہ اس جیسا کہیں ہے، وہ بولا بقیہ تھا یہ بس اور نہیں ہے۔ اور بار بار تم میں بھی دم اور نہیں ہے۔ جو اب جاگنا علمدار بھائی، اور جو اہل زبان بیٹھے ہو ان سے خصوصاً کہہ رہا ہوں، اردو ادب میں یہ تخیل کہیں دکھا دو، اشاعت کہیں، یہ شاجی استعارہ، یہ تلمیحات قائم کی کہ سماج کے بعد قلم پکڑنا تو کیا ممبر پہ بھی بیٹھنا چھوڑ دوں گا۔ قائم آمادہ ہوا زمین پہ اتروں، اس نے دیکھا میرا بقیہ جانے پہ تیار ہے۔ اللہ نے کہا ذرا قریب آ، جی میرے مالک۔ اللہ نے کہا گھر باپ کے جاؤ گے ذرا تجھ کو سجا لوں۔ یہ بات ایسے ہے نا، بڑے گھر کا بچہ کسی تقریب میں جانا چاہے، ماں کہتی ہے جا رہے ہو وہاں سارے رشتہ دار دیکھیں گے، کپڑے بدل لو، بن سنور کے جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے گھر باپ کے جاؤ گے ذرا تجھ کو سجا لوں، اور کچھ غازائے توحید تیرے رخ پہ لگا لوں۔ کسی ایک مصرے کے بھی منتظر مثال اگر ملتی ہو کہیں
کھڑے ہو جانا. یہ زبان کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا تاکہ قلم پکڑ ہی نہ سکے. گھر باپ کے جاؤ گے ذرا تجھ کو سجا لوں، اور کچھ غازۂ توحید تیرے رخ پہ لگا لوں. پھر جسم پہ آیات کے کچھ نقش بنا. اللہ 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 جو گھر باپ کے جاؤ گے، ابا کے گھر میں جا رہے ہو، گھر باپ کے جاؤ گے، ذرا تجھ کو سجا لوں، کچھ غازۂ توحید تیرے رخ پہ لگا لوں. پھر جسم پہ آیات کے کچھ نقش بنا لوں، اور سج جائے تو پھر تیرے بزرگوں کو بلا لوں. میرا خیال ہے بس مجھے یہاں بند کر دینا. جہاں خریدار نہ ہو وہاں سودا بند. یہ میں نے لپیٹ لیا اور بس. نہیں تو میں قوت خریدی کوئی نہیں. کچھ چہرے تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں جیسے فاتحہ میں آئے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ سن رہے ہو تو میرا جرم ہے. میں نے تو ممبر سے چیلنج کیا ہے کہ اردو تاریخ میں دکھاؤ، یہ تخیل لاؤ، یہ مثال لاؤ، ورنہ پھر چہرے انسانی بناؤ. تم صرف میرے کلام کی ہی توہین نہیں کر رہے، اپنے شہنشاہ کی بھی کر رہے ہو. گھر باپ کے جاؤ گے، ذرا تجھ کو سجا لوں، کچھ غازۂ توحید تیرے رخ پہ لگا لوں. پھر جسم پہ آیات کے کچھ نقش بنا لوں، اور سج جائے تو پھر تیرے بزرگوں کو بلا لوں. قائم نے پوچھا میرے بزرگوں کو کیوں بلائے گا؟ پھر کہوں گا شاید کاظمی آئے منکر قائم میرا کیا جاتا ہے، جل جل. سج جائے تو پھر تیرے بزرگوں کو بلا لوں. کام نے پوچھا میرے بزرگوں کو کیوں بلائے گا؟ جاگنا میرا دل کہتا ہے میں اڑ جاؤں. اللہ نے کہا اب داد تو لینی ہے نبی اور ولی سے. اللہ مرے سی آواز ساتھ نہیں دے تو ساتھ نہیں وائے او جانی جڑا نعرہ نہ مرے تھی او جانی جڑا نعرہ نہ مرے تھی اوکو نعرہ نہ مرے تھی اور روحت بلند کر کے نعرہ
باہر والوں جو کھڑے ہوئے ہو دیوار کے ساتھ، گھر باپ کے جاؤ گے، گھر باپ کے جاؤ گے، گھر باپ کے جاؤ گے. ذرا تجھ کو سجا لوں، کچھ غازہ توحید تیرے رخ پہ لگا لوں، پھر جسم پہ آیات کے کچھ نقش بنا لوں، اور سج جائے تو پھر تیرے بزرگوں کو بلا لوں. کیوں؟ اب داد تو لینی ہے. جاگنا جاگنا، زنجیر ڈال لے اپنے پاؤں میں، اپنے سر پہ من کا باٹ رکھ دے. اگر باٹ سمیت تو چھت توڑ کے نہ گیا تو قائم نے مجھے قلم عطا ہی نہیں کی. اللہ کہتے ہیں اب داد تو لینی ہے نبی اور ولی سے، اور حیدری نعرہ بھی تو سننا ہے علی سے. زبان کے ساتھ دل مولا، میرا حاجت روا مولا. جو نعرہ لگے گا شاہ نجم جائے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل امام نعرہ حیدری. سمجھ میں؟ پلے بڑی بات. ہاں، ہر کاریگر اپنے کمال فن کی داد چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے غزل بھر جیسے 2 ٹکے کے بندے سے داد نہیں لینی، اب داد تو لینی ہے نبی اور ولی سے، اور حیدری نعرہ بھی تو سننا ہے علی سے. جو اللہ اکبر، اللہ اکبر. آ گیا زمین پر. بڑے گھر کا بچہ ہو حضرت شاہ جی علمدار تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی مبارک کے لیے آتے ہیں. عام گھر کے بچے کے لیے تو محلے والے بھی نہیں جاتے، بڑے گھر کے بچے کے لیے بڑے بڑے لوگ. اب اس سے بڑا گھر اور کون ہے؟ زمین سے بھی آنے والے ضمیر آئے، آسمان سے بھی آئے. بھلا عیسیٰ آسمان پہ بیٹھا رہا ہوگا جب اپنا پیش نماز اترا ہوگا. آؤ آؤ، تمہیں تخیل کی اس وقت دوسری وادی میں لے چلوں.